للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، وبینات من الہدی، اس قرآن میں ہدایت کے لیے واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور اس قرآن میں حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر قرآن کی صفات کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن کا جو نزول ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جتنی زیادہ ہو سکے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ویسے بھی بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جسے نازل کرنے کے بعد پروردگار عالم نے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا تھا، ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ قرآن تمہارے پاس بھی عام کتاب نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن تمہارے دلوں کی بیماری کی شفا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور پھر سورہ انعام آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا، ھذا کتاب انزلناہ مبارکا، حبیب جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ اور پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لے کے آئیں۔ تو قرآن کی ان 3 آیتوں میں اللہ نے قرآن کے 6 فضائل پڑھے ہیں۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن انسان کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لانے والا ہے۔ لہٰذا آج اکثر لوگ ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں، مولانا دعا کیجئے گھر میں رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں، حضور ہمارے گھر میں رحمت کیسے آئے گی، برکت کیسے آئے گی جب ہم گھر میں قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں؟ تو خدا کی قسم آپ گھر میں قرآن پڑھنا شروع کریں، آپ کے گھر میں رحمت نہ آئے، برکت نہ آئے، تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ اور عزیزان یہ ضمانت میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں، والبیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ وتہزلہ الملائکہ وتہجلہ الشیاطین ویضیء لأہل السماء کما یضیء الکوكب الدر لأہل الارض، والبیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن تقل برکتہ وتہجلہ الملائکہ وتہزلہ الشیاطین۔ امام فرماتے ہیں، والبیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تکثر برکتہ، اس میں برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، وتہجرہ الملائکہ، اس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، وتہجرہ الشیاطین، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، وَيَضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يَضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا، وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، تَقِلُّ بَرَكَتُهُ، اس میں برکتیں کم ہو جاتی ہیں، وَتَهْزُرُهُ شیاطین، وہاں شیطان ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور تہجرہ الملائکہ، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم گھر میں قرآن پڑھیں تو قرآن ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا تھا، من قرأ آیۃ فی ھذا الشہر کان لہ کمثل ختم القرآن فی غیر ھذا الشہر، جو بھی ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے اللہ اسے باقی مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا کم از کم ہمیں چاہیے کہ پورے ماہ رمضان میں ایک قرآن مجید ضرور ختم کریں۔ تو قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فَلْيَشْهُدْ هَذَا الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مَنْ كَانَ
جو شخص بھی اس ماہ رمضان کو ترک کرے اس کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے، ہمیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کو عطا کیا ہے، اس لیے کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لے کے آ رہا ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن باقی تمام دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں، جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہے۔ نومکم فیہ عبادہ وانفساکم فیہ تسبیح، یہ وہ بابرکت ہے جس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح شمار ہوتا ہے، تمہارا سونا اللہ کی عبادت شمار ہوتا ہے، عظیم مہینہ ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ترین وہ شخص ہے جسے اللہ رمضان عطا کرے اور پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ اور ماہ رمضان میں سب سے بہترین جو عمل ہے، من فطر منکم صائما مؤمنا کان له بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی ماہ رمضان میں اپنے کسی ایک مومن بھائی کا روزہ افطار کرائے، اللہ اسے راہ خدا میں غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فقط اتنا نہیں، اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں پروردگار تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جیسے ہی رسول اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، سامنے سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، جو کہ ابتدائی اسلام تھا، ہجرت کر کے تازہ گئے ہوئے تھے، کوئی مال دولت نہیں تھا، اور ایک صحابی اٹھی اور کہا لم یقدر علی ھذا، یا رسول اللہ ہم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے اپنے مومن بھائی کی افطاری کروائیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، میرے صحابی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم اپنے بھائی کی افطاری نہیں کروا سکتے تو اگر تمہارے پاس کوئی شخص جو ہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی اپنے بھائی کی افطاری کرائے گا، اللہ اس سے بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ کھجور کا ٹکڑا نہیں ہے تو اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطاری کروا دے، اللہ اس سے بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ تو بہترین اور پھر بورے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے اتنی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی ہیں، یہ بتائیں کہ ماہ رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ یا علی، ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، حرام کاموں سے بچنا رمضان میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، محرمات سے دور رکھیں۔ اور پھر فرمایا من کانا شاہدن فی ھذا الشہر، جو شخص بھی اس مہینے کو پائے فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا، پاکستان وہ ملک ہے، عجیب ملک ہے جس میں صرف 5% لوگ روزہ رکھتے ہیں، 95% لوگ وہ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، کس بات کا وہ سمجھنے چاہیے کہ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھیں گے اور پھر چھٹی ہے۔ جمعرات اور جمعے کا روزہ صرف واجب نہیں ہے، پورا ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے۔ اور فرمایا الا من کان علی سفر فعدۃ من ایام اخر، صرف 2 لوگوں کو روزہ معاف ہے، ایک وہ کہ جو مریض ہے اور دوسرا وہ جو مسافر ہے، ان 2 لوگوں کو روزہ معاف ہے۔ اور معاف اس انداز میں کہ وہ باقی دنوں میں اس کی قضا بجا لائیں گے۔ اب جو مریض ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مریض ایسا ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے، مثلا شوگر کا مریض ہے، اسے پتہ ہے کہ آئندہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ بدبخت بیماری لگ گئی ہے، اس نے میری جان چھوڑنی نہیں ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے پروردگار تمام مریضوں میں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ایسا مریض جسے پتہ ہے کہ میرے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روز کے حساب سے 1 مد طعام، تقریباً 3 پاؤ گندم یا 3 پاؤ چاول جو ہے وہ اپنی طرف سے کسی مسکین کو فدیہ عطا کرے، تو اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسا مریض ہے کہ جو بالفرض رمضان میں اچانک بیمار ہو گیا ہے اور پھر بعد میں اس نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو ایسے مریض کو چاہیے کہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا بجا لائے۔ تو ایک مریض کو صرف معاف ہے اور دوسرا مسافر کو معاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص
بالکل ہٹا کٹا ہو کے، وہ مریض بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اگر اس نے ایک روزہ چھوڑا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا ایک غلام راہ خدا میں آزاد کرے، یا 60 مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لہٰذا یہ کفارہ ہے اس شخص نے جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے۔ اور عزیزان، ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ اور اسی دوران جب مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل ترین عمل کہا اللہ کے جو حرام کام کیے ہیں اس سے بچنا بہترین عمل ہے۔ لہٰذا عزیزان، ہم جو کہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہمیں روزے سے فرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک بھوک، ہم عشق الہی میں خدا کی محبت کی خاطر کیا ایک ٹائم کا بسحری میں بھی کھاتے ہیں، افطاری میں بھی کھاتے ہیں، صرف دوپہر چھوڑنا ہوتا ہے، کیا ہم خدا کی محبت کے لیے ایک ٹائم کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا عزیزان محترم، جب شیطان ورگلائے آپ کو کہ تو بھوکا رہ جائے گا، پیاسا رہ جائے گا، اس وقت فوراً اپنا ذہن کربلا کے میدان میں لے جائیں اور جا کے جب روزہ رکھیں اور پیاس کی شدت ہو، اس وقت ایک دفعہ سوچیں کہ اور مولا سے خطاب کرتے ہوئے توسل کریں کہ مولا، میں تو بالکل نوجوان ہوں، ابھی صبح سحری کی ہے اور رات کو افطاری بھی کروں گا، صبح بھی ٹھنڈا پانی پیا ہے، رات کو بھی ٹھنڈا پانی پیا ہے، جب میرا یہ حال ہے تو اللہ جانے اس شہزادے علی اصغر کا کیا حال ہے، جو اتنی زیادہ شدید گرمی میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے شہزادہ علی اصغر۔ علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ جناب علی اصغر پر کربلا کے میدان میں وہی تمام حالتیں وارد ہوئیں جب مچھلی کو پانی کے بعد جب باہر نکالا جاتا ہے تو جو حالت مچھلی کی ہوتی ہے وہی شہزادہ علی اصغر تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو باہر نکالا جاتا ہے تو پہلے فل زور کے ساتھ تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی دھن کو ہلاتی ہے، پھر زمین پر رکھتی ہے، اور جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی اپنا منہ بند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 8 محرم آئی، علی اصغر بار بار چولہے سے تڑپ تڑپ کے زمین پہ گر جاتے تھے۔ 9 محرم آئی، علی اصغر کی یہ حالت میں ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، علی اصغر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جو ہے ٹانگیں سمیٹتے تھے، پھر پھیلا دیتے تھے، شدت پیاس سے پھر سمیٹتے تھے، پھر پھیلا دیتے تھے، اور جب 10 محرم آئی علی اصغر کبھی منہ کھولتے تھے، کبھی منہ بند کرتے تھے۔ اور اس کے بعد علامہ حسین بخش جاڑا رو کر یہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مچھلی پر صرف یہ 3 حالتیں آتی ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں علی اصغر پر ایک چوتھی حالت بھی آئی۔ وہ چوتھی حالت یہ تھی، علی اصغر منہ کھولتے تھے، بند نہیں کر سکتے تھے، بند کرتے تھے، کھول نہیں سکتے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ